بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ کل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو پاکستان میں بڑا کلیئر ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے تحت پاکستان کا جو حق ہے پانی کا، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ سامنے آیا، اس میں جو چیز بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو جائز مطالبہ ہے اس حوالے سے پاکستان کا، جو جائز حق ہے، پاکستان اس کو یقینی بنائے گا کہ دشمن اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی سلسلہ نہ کر سکے۔ پھر بھارتی پراکسیز جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، اور افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم اس وقت کابل میں برسر اقتدار ہے، وہ ان کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، تو اس کانفرنس کے اعلامیے کے اندر یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف، ان بھارتی پراکسیز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پھر ہم نے دیکھا کل زیارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ہماری پولیس چوکی پر حملہ کیا دہشت گردوں نے، جس کے نتیجے میں 2 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں 15 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو اب کیا مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے، یہاں پر حالات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ لفظی گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، گو کہ ابھی آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد جب ان کا بھی جنازہ ہوا، ابھی ان کی تدفین جمعرات کو ہوگی، لیکن آبنائے ہرمز میں ایک مرتبہ پھر جو ہے دونوں اطراف سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب لفظی گولہ باری بھی جاری ہے۔ کیا یہ سلسلہ کسی پازیٹیو نوٹ کی طرف بڑھے گا، یا سیٹن یاہو جو آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ جا سکتا ہے، اس ملاقات کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر ٹینشنز میں اضافہ ہوتا دکھائی دے گا؟ پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے میز پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر سردار مسعود خان صاحب، پاکستان کے سابق سفارتکار ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا، جو کل 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں، 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہوگی اس کے اعلامیے میں۔ ایک تو جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے تحت پاکستان کا جو حق ہے پانی کا، ان کا جو جائز حق ہے وہ یقینی بنایا جائے گا کہ اس کی دستیابی ہو، اور اس میں عوامی امنگوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ پھر بھارت جس طریقے سے گزشتہ سال کی جنگ کے بعد جھوٹے پروپیگنڈاز کا سہارا لے رہا ہے، ان پروپیگنڈاز کو بھی ہر جگہ پر ایکسپوز کیا جائے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو بھارتی پراکسیز یہاں پر کام کر رہی ہیں، دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور ایڈریس کیا گیا افغان طالبان رجیم کو بھی کہ وہ اپنی سرزمین بھارت کے خلاف اگر استعمال ہونے کے لیے، پاکستان کے خلاف بھارت کو استعمال ہونے کے لیے آفر کریں گے، تو پھر کارروائیاں وہاں پر بھی دہشت گردوں کے خلاف ہوں گی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حیدر حیات صاحب، جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اور میں ہندوستان کی ٹیلی ویژن چینلز میں بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ منہ توڑ جواب دیتے ہیں وہاں ناقدین کو جو پاکستان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سن طاس معاہدے کے حوالے سے میرا اپنا موقف یہ ہے کہ 1960 میں جو معاہدہ ہوا تھا، کسی دباؤ کے تحت ہوا یا خود ہم نے رضا و رغبت کے ساتھ اس کے اوپر دستخط کیے، یہ غیر منصفانہ تھا۔ 6 دریا تھے، ہم 3 دریا ان سے دستبردار ہو گئے، 3 دریا بچے، اس کے بھی جو جزوی حقوق ہندوستان کو دیے، اور ہندوستان نے بعد میں نہ صرف ان کا استحصال کیا بلکہ ناجائز استعمال کیا، اور اس کی وہ جو جزوی ان کے اختیارات تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بڑے بڑے ڈیم بنانا شروع کر دیے، پانی جو ہے اس کا بہاؤ موڑنے کی کوشش کی ہندوستان کی طرف۔ اس میں ایک اور نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اپر رائپیرین نہیں ہے، اس کا اپر موسٹ رائپیرین ان دریاؤں کے جہاں سے منبع آتے ہیں وہ چین ہے، یہ درمیانی رائپیرین ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نے جموں و کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ دریا جو ہے یہ کلیاتاً پاکستان کے پاس ہوتے، اور اس طریقے سے یہ بحران پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو ایک فقرہ استعمال کیا وہ بہت اہم ہے، ہم اسے یقینی بنائیں گے۔ تو میں آپ کو لے جاتا ہوں اپریل 2025 میں جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو انہوں نے ہندوستان کے اس اقدام کو جو سن طاس معاہدے کے سلسلے میں انہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا
کہ دس از این ایکٹ آف وار. اور ابھی بھی یہ جنگ جو ہے آبی جارحیت پاکستان کے اوپر، صرف پاکستان کی حکومت کے اوپر نہیں، پاکستان کے عوام 25 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ جارحیت بدترین جارحیت ہے، کیونکہ یہ آپ کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے روزگار کے اوپر، آپ کی زراعت کے اوپر، آپ کی صنعت کے اوپر. تو اس لیے جب انہوں نے کہا ہے کہ یقینی بنایا جائے گا، تو پاکستان ہندوستان کو موقع دے رہا ہے کہ وہ جو اپنے غیر قانونی تعطل، سندھ طاس معاہدے کے غیر قانونی تعطل کو ختم کرے، کیونکہ کورٹ آف آربیٹریشن جس طرف ہم نے رجوع کیا تھا، وہ کہہ چکا ہے کہ ہندوستان کا یہ اقدام غیر قانونی ہے. ہندوستان نے اس کا ورڈکٹ ماننے سے انکار کر دیا. تو ایک موقع ہے ان کے پاس سفارتی کہ وہ اچھا سر، یہ جو آپ نے کورٹ آف آربیٹریشن کی رولنگ کی بات کی، مجھے بتائیے گا کیا یہ پابند ہوتے ہیں ممالک ان کی رولنگز کو ماننے کی، اور اگر نہیں تو پھر بنیادی طور پر ان کا پھر مقصد کیا ہے؟ ابھی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی یہی کہا کہ بھارت نے غیر قانونی کام کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جو ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ان لافل ہے. ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں تھی جس کے تحت بھارت یک طرفہ طور پر ایسا کوئی فیصلہ کرے یہ ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، بھارت یہ نہیں کر سکتا. تو کوئی بینڈنگ بھی ہے یہ؟ دیکھیے، لوگ جو ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نہیں مانتے، ہندوستان نہیں مانتا، اسرائیل نہیں مانتا. تو یہ مطلب یہ قوانین اور قراردادیں نافذ العمل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ایک فریق جو ہے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، جیسے ہندوستان سمجھتا ہے، تو پھر وہ صرف اور صرف طاقت کا راستہ رہ جاتا ہے. صحیح. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سفارتی ذرائع استعمال نہیں کر سکتے. پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کسی انتہائی اقدام کے لیے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو پانی سے محروم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے، انہوں نے 2 اقدامات کیے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہ تقریباً 1 درجن ڈیم بنا رہے ہیں، ان کی میگا واٹیج 10,000 سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی نہر بنا رہے ہیں، جو یعنی مطلب جو چناب سے وہ لے جائیں گے، بیاس کو لنک کرنے کے لیے ایک ٹنل بنا رہے ہیں، لے جائیں گے ہماچل پردیش میں، پھر اس کے بعد پنجاب میں، ہریانہ میں اور راجستھان میں. اتنی دور تک وہ پانی لے جا رہے ہیں. اور ہمارے چناب کے دریا کو، اس کے پانیوں کو راوی، ستلج اور بیاس سے جوڑ دیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ منبع ادھر لے جائیں گے، جس کا مطلب یہ پاکستان کو بنجر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اس صورتحال میں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. وی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو یہ ان کا جو ارادہ ہے وہ پوری قوم کا ارادہ ہے. لیکن سر، یہ جو انٹرنیشنلی جس طرح پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے یا ورلڈ بینک ہے یا ایون یونائٹڈ نیشنز کی جو ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے، ادروائز بھی ہر فورم پر جہاں پر بھی یہ ڈسکس ہوا، وہاں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ بھارت غلط کر رہا ہے، بھارت یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، بھارت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بھارت یہ کام کرے. آپ کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ ہمیں گلوبلی اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں کم از کم یہ چیزیں مدد دے رہی ہیں؟ ہمارا کیس تو روز اول سے مضبوط ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اس کا جو ان کا خود معاہدے کا جو آرٹیکل 12(4) ہے، وہ اس کی ممانعت کرتا ہے. اور یہ دس از این اگریمنٹ ان پرپیٹویٹی. اور جو ہندوستان نے بعد میں ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں، جواز دیے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ یہ حالات بدل گئے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ قابل اعتبار یا قابل یقین نہیں ہے. تو وہ تو صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو زیادہ شدت سے اٹھانا چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے ایوانوں میں اور قانونی حمایت لینا، جس کو ہندوستان مسترد کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ساری دنیا میں، وہ لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو یا اس کے علاوہ یورپ ہو، اس کی بازگشت سنائی دینی چاہیے کہ ہندوستان نے اس طریقے سے 25 کروڑ لوگوں کو پانی سے محروم رکھا ہوا ہے. یعنی یہ ایک قسم کا، ایک تو یہ ہے کہ سیاسی قانونی مسئلہ ہے پانیوں کی تقسیم سے متعلق، لیکن دوسری طرف یہ ایک انسانی بحران کو پیدا کیا ہے ہندوستان نے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کیا ہے. تو اس کو جو ہے سول سوسائٹی میں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ، تاکہ ہر جگہ اس کی بازگشت سنائی دے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے، ان کے یہی 2 ہوں گے. ایک ہمارے پاس راستہ جو ہے وہ سیاسی اور سفارتی راستہ ہے، یعنی قانونی راستہ تو موجود تھا ہی تھا، اس سے ہمیں کوئی مطلب یہ ہے کہ کسی ملک نے بھی ہم سے اختلاف نہیں کیا، نہ ماہرین نے اختلاف کیا. لیکن دوسرا راستہ وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ اپنا حق چھین کر لیں، اور اس سے پورے خطے کی صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا، مطلب یو ہیو بین ٹو چائنا، آپ کو چائنیز کی اپروچ کا بخوبی اندازہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان نے اس حوالے سے اسلام آباد میں ہوسٹ کی،
اس میں پروفیسر ڈاکٹر وکٹر گاؤ بھی موجود تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ اس اپروچ کے قریب تر ہے جو چائنیز اتھارٹیز کی ہے، چائنیز لیڈرشپ کی ہے۔ ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے جو ہے وہ اشارتاً کہا بھارت کو کہ اگر بھارت یہ کام کرتا ہے پاکستان کے ساتھ تو سیم چیز پھر چائنا بھی بھارت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیٹرن جو ہے جس کا انہوں نے انڈیکیٹ کیا، یہ کام ہو سکتا ہے اگر بھارت مستقبل میں باز نہیں آتا اپنی ہٹ درمی سے، تو چائنا بھی بھارت کا پانی روک سکتا ہے؟ جی، چین نے اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھا لیا ہے۔ اس نے گزشتہ برس، بلکہ ابھی جو ہے چین کے ایک سفارتکار سے میری بات ہو رہی تھی کسی مطلب سیمینار کے دوران، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو ان کا مشرقی حصہ ہے چین کا اور ہندوستان کا، اس میں جو صوبہ ہے اروناچل پردیش، اس کے اوپر جو تبت ہے، تبت میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اس کو کہتے ہیں یارلونگ سونگپو، اور وہاں وہ 90,000 میگا واٹ، معاف کیجیے گا 60,000 میگا جی، واٹ کا ایک ڈیم بنا رہے ہیں، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ انہوں نے اس کے اوپر ابتدائی کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے نیچے آتے ہیں ہندوستان آتا ہے، یعنی براہم پترا ہے وہاں، اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ، اور گزشتہ برس مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان نے ہمارے اوپر پابندی لگائی اس قسم کے، یا معطل کیا اس معاہدے کو، تو جو چینیوں نے بھی اس قسم کے اشارے کر دیے تھے، یہ جس میں نے ڈیم کا ذکر کیا۔ تو ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جا کے وہاں گئے تھے بیجنگ میں اور تھینچن میں، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا۔ تو چین جو ہے اس کی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈپلومیسی ہے، وہ اس طریقے سے کھلم کھلا نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس قسم کی، کیونکہ وہ اپر موسٹ رائپیرین ہے دونوں طرف، یعنی وہ آپ مشرق کی طرف دیکھیں یا مغرب کی طرف دیکھیں، تو اس کا امکان موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ اور سر وہ چیز اگر چین کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھارت کے اوپر سامہاؤ یہ دباؤ بڑھے گا کہ وہ ان قوانین کی پاسداری کرے؟ نہیں، بھارت اس طریقے سے باز نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اسے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ آمادہ ہوا، میں فرض کر رہا ہوں، ویسے جو ان کی ہٹ دھرم حکومت ہے، پھر جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے جس قسم کا ایک نظام ان کو دیا ہوا ہے، وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اس کے بعد بلا جواز کہتے رہتے ہیں کہ جناب، میں ابھی بھی ان کے نیتاؤں کے بیان سن رہا تھا، تو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام دھرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اس خطے میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس خطے میں نہیں، امریکہ اور کینیڈا میں بھی ثابت ہوا ہے، لیکن اس خطے میں مطلب ہے تعداد کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ ہندوستان ہے، اور پاکستان اس کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے، ان کی جو چنکیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کرو اور رونا شروع کر دو کہ جناب یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، یا بعض اوقات کسی کو مار کے یہ کہتے ہیں کہ تم اگر برے نہ ہوتے تو میں تمہیں مارتا نہ۔ تو یہ ان کی تکنیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ دہشت گرد، وہ اب ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو مجھے اس سے میں پر امید نہیں ہوں کہ وہ اگر کسی ایک بارگیننگ، اگر وہ مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں تو وہ شاید یہ کہیں کہ جناب مسئلہ کشمیر ختم کرو، 2019 کے جو ہم نے اقدامات کیے تھے ان کو قبول کرو، یا کوئی اس قسم کا وہ، یا کوئی اور کہیں گے کہ دوبارہ سے جو اعتماد سازی کے میجرز ہیں ان کو بحال کرو، اس طریقے سے، تاکہ اس کے اوپر اسے جو ہے ملیامیٹ کر دیا جائے مسئلہ سر کشمیر میرا خیال ہے کہ کو۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر واحد سولوشن اب ملٹری ہے، کیونکہ کشمیر کے معاملے میں تو اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور خطے میں امن کا انحصار کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے میں ہے۔ تو پاکستان کی اپروچ تو کشمیر کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ تو اٹ مینس کہ آپ کی گفتگو سے میں تو کم از کم یہ اخذ کر رہا ہوں کہ جب یہ انفراسٹرکچر مکمل ہو جائے گا تو پھر ہمیں ان کو جلوے دکھانے پڑیں گے اپنے میزائلوں کے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور تیار ہیں، اور یہ نہیں کہ پاکستان جو ہے کوئی شوق سے، کوئی پرو ایکٹیولی کوئی جنگ کی تیاری کرے گا، وہ اپنا دفاع کرے گا اور اپنے حقوق کا دفاع کرے گا، یعنی سمتاس معاہدہ، اس کے حقوق کا دفاع ہوگا اگر اس کے سلسلے میں کوئی ہم قدم اٹھائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ہندوستان نے، جیسے کہ آپ نے خود اپنے تعارف میں کہا تھا، کہ کس طریقے سے مشرقی سرحد کو تو خاموش کیا ہوا ہے، کیونکہ انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی گزشتہ برس، لیکن انہوں نے ہماری مغربی سرحد سے ہمارے اوپر حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے تحریک طالبان پاکستان، ایکس، القاعدہ ان سب کانٹیننٹ، اور اس کے علاوہ جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، BLA، اور ان تمام تنظیموں سے ملوا کر ان میں سرمایہ کاری کر کے ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اب تک جو اعداد و شمار پچھلے دنوں آئے تھے کہ پچھلے
آج بھی جو ہے زیارت میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جی ہے اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ ابھی جو کچھ اعداد و شمار آئے تھے پچھلے 3 سال میں 4,000 لوگوں سے زیادہ لوگ جو اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں, اس میں سویلینز بھی ہیں. یہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون اس کی سرمایہ کاری کر رہا ہے, کون اس کی آپریشنلائزیشن بالکل کر ٹھیک. رہا ہے, کون جو ہے اس کی انجینئرنگ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. کور کمانڈرز کانفرنس تھی, اس کا یہ پیغام بھی جو افغانستان کو گیا ہے, یہ ایک مرتبہ پھر گیا ہے کہ اس طریقے سے ایک تو وہ احسان فراموش ہیں جو افغان طالبان ہیں, اور دوسری یہ کہ وہ ہمارے دشمن کا اعلی کار بن گئے ہیں اور اپنے ہی دوست برادر ملک کو وہ اس طریقے سے حملوں کا نشانہ بنوا رہے ہیں بالکل اور ٹھیک. اس کے لیے سہولت کار بن رہے ہیں. پاکستان تو ان کا وکیل تھا. جب 2021 میں برسر اقتدار آئے تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی اس وقت تھوڑے عرصے کے بعد وہاں امریکہ چلا گیا تھا. تو ہر ملاقات میں جو امریکی حکام سے ہوتے تھے, ہم ان افغان طالبان کی وکالت کرتے تھے کہ ان کو انسانی امداد دی جائے, ان کی جو ہے, بلکہ ہم ان کی لیجٹمیسی کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملک ان کو تسلیم کر لیں. اور اس کے سلسلے میں پاکستان نے بڑی سیاسی اور صفاتی مشقت کی, اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا انجام کیا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہمارے دشمن کے ساتھ پینگیں بڑھائیں اور پاکستان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیا. اور آپ آپ کو یہ لگتا ہے دیکھیں, سر پھر ہم نے ان کو پہچاننے میں غلطی کی؟ نہیں پہچاننے کی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں بھی کوئی ارتقا ہو سکتا ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ سارے کے سارے جو احسانات تھے ان کو فراموش کر کے وہ جس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہاں فرض کیجئے کہ ان کی وہ تربیت گاہیں, پناہ گاہیں شامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, جن کے یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے انہیں باقاعدہ ریکارڈ کیا ہوا ہے. اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پکتیتا میں, خوست میں, پنرہار میں کس طریقے سے کون سی تربیت گاہیں, کس طریقے سے جو افغان طالبان جو ہے ان کے رہنماؤں کو نہ صرف پیسے دیتے ہیں ماہانہ, بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے یہ سیکیورٹی کارڈز دیتے ہیں تاکہ, اور بندوقوں کے لائسنس یا اسلحہ کے لائسنس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. تو یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے. اور بالکل وہ ٹھیک. ہماری سرزمین کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں, ہم کوئی جوابی کارروائی کریں تو وہ وابلہ کرتے ہیں کہ ان کے سویلینز مارے گئے, حالانکہ یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں یہ سویلین علاقوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں تاکہ حملہ کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو امبیڈ کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے. دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ, دس از نو لیس دین اے وار. تھینک یو ویری مچ سر. میری کوشش تو تھی کہ ایران اور امریکہ کے متعلق بھی آپ سے گفتگو کرتے, لیکن پروگرام میں اس سیگمنٹ کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا. رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. پروگرام میں ایک بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے تو انہی موضوعات کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کا جو اعلامیہ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر پاکستان کی جو اب اپروچ ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی, اس پر بھی ہم نے بات کی. پروگرام کے حصے میں اسی پر مزید گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب نے, سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں, 2-3 چیزیں بڑی انہوں نے اس کے اندر بڑی اہم کی اس کے اعلامیے کے اندر. ایک تو انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے جو پاکستان کی اپروچ ہے کہ بھائی جو ہمارا حق ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم میک شور کریں گے کہ وہ ہمیں دستیاب ہو ہمارے لوگوں کو. پھر افغان طالبان کو جو میسج دیا جو بھارتی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں کہ کاروائیاں جاری رہیں گی اور وہاں پر بھی ایلیمنیٹ کیا جائے گا دہشت گردوں کو, اور بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کو اور اس اپروچ کو بنیادی طور پر لیڈرشپ کی؟ آئی تھنک اس میں اپروچ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اپنے حق اور اپنے خلاف دہشت گردی اس کو قبول نہیں کرے گا اور اپنے حق کو چھوڑے گا نہیں. اس کو وہ پانی سے کے بارے میں انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں جو ان کا اعلامیہ ہے اس میں بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے, اور یہ ہمارے ڈیفینس منسٹر بھی پہلے کہہ چکے ہیں, ہماری تمام حکمران کہہ چکے ہیں, سیاسی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اپنے حصے کے پانی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہماری معیشت کا بہت زیادہ انحصار اس کے اوپر ہے, اور یہ صرف وہ نہیں, پورے یہ جو پانی جو آتا ہے ہمارے حصے کا, یہ جب یہاں سے اگر اس کی میں کہتا ہوں کہ اس کی وہ کوانٹٹی کم ہو جائے جو 80% 3 دریاؤں کا ہمارے پاس آنا چاہیے, تو آگے جا کے ڈیلٹا میں جب یہ پانی پورا نہیں گرے گا
تو وہاں ویئر اینڈ ٹیئر شروع ہو جاتی ہے. اور سندھ کے کئی علاقوں میں ڈیلٹا میں وہ ویئر اینڈ ٹیئر ساحلی پٹی کی شروع ہو چکی ہے. تو یہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. ہماری جس کو کہتے ہیں کہ لائف لائن ہے, پانی ہماری لائف لائن ہے. تو اس کے بارے میں بڑا کلیئر میسج کور کمانڈرز مل کے دیتے ہیں, فیلڈ مارشل دیتے ہیں, تو یہ بھارت کو سمجھ جانا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ اس کو شاید سمجھ آ بھی رہی ہے کہ کچھ ان کے لہجوں میں تبدیلی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. اور کچھ جو ہم ٹریک 2 کی بات کرتے ہیں وہ بھی بات وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ, کہ ہم نے صرف ایئر اسپیس بند کر کے ہم نے ان کا کتنا نقصان کیا, ان کی ایویشن انڈسٹری کا, اس کو بھی وہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی, تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو دشمن طاقتوں سے یا جن کی پراکسیز ہیں, جن کو اور جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے, جو ان کی باغیں ہلا رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے بارے میں تو بڑی کلیئرلی بات کی ہے. اس کے علاوہ جو ایک کور کمانڈر کانفرنس پہ اپنے ڈومیسٹکلی جو بات کی ہے کہ ان علاقوں میں صوبائی حکومتوں کو چاہیے, جہاں پہ فیڈرل ایریا ہے اس کو چاہیے کہ وہاں پہ گورننس بہتر کریں, وہاں پہ جو ہے سڑکیں, رابطہ, یہ چیزیں کریں, وہاں پہ رزق کے ذرائع پیدا کریں. آئی تھنک یہ دونوں محاذوں کے اوپر ایک جو ہے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اچھا سر, آپ نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کی, بالکل پانی ہماری لائف لائن ہے. ہم گلوبلی اپنا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے. ہر فورم پر ہمارے مقدمے پر ہمارے سٹانس کو سیکنڈ کیا گیا, اور ہر فورم نے یہ کہا کہ بھارت غلط کر رہا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر پاکستان اس معاملے پر بھارت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمارا وہ حملہ جسٹیفائڈ ہوگا جب ہم گلوبلی دنیا کو یہ بتا چکے ہوں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا, اور اب ہمارے پاس یہی وہ آپشن تھی جو اب ہم لوگوں نے اس کے اوپر اب کام کیا. جنیوا کنونشن جہاں ایک طرف منع کرتا ہے کہ آپ ڈیمز کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے, دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے انلیس کوئی ڈیمز ایسے بنائے جائیں جو کسی دوسرے ملک کا حق مارنے کے لیے ہو. تو میں تو کہتا ہوں اگر ان کو 7 سال لگیں گے یہ ٹنلز بنانے میں اور دریا کا ایک کا پانی یہاں سے وہاں اپنے والے میں ڈالنے کے لیے, تو 7 منٹ میں ان کو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. یہ بھارت کو سمجھ جانا چاہیے. تو ان کے 7 سال کی محنت میں 7 منٹ میں پانی پھر جائے گا. اور ابھی جو اسلام آباد میں ایک کانفرنس اس کے اوپر ہوئی تھی, اس میں آپ دیکھیں وکٹر گاؤ بھی اس میں شامل تھے. یو آر ویل فیملیئر. وہ جب چائنا کی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ چائنا کی پالیسی کے اگینسٹ ہرگز نہیں کرتے. جب انہوں نے آپ کی طرح انڈین چینل بیٹ پہ کہا تھا کہ پاکستان چائنا کی ریڈ لائن ہے, تو وہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ پالیسی دے رہا تھا. اور ابھی ایون بات یہ بھی کی گئی ہے کہ اس معاہدے میں کیونکہ بہت سارے دریا تو چین سے شروع ہوتے ہیں, تو چین کو بھی شامل کیا جائے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور چین کیسے اس بارے میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ سر اب بھارت میں ایک بحث یہ بھی شروع ہوگی ہے کہ جو 54 دریا بھارت سے بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں, اب وہاں پر بھی بھارت وہاں پر بھی جو ہے وہ آبی جارحیت کا آغاز کرے. بھارت میں اب یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. بھارت میں باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, تو چین کیا کر رہا ہے؟ چین اپنے ناردرن ایریاز کو ڈیولپ کر رہا ہے. چین جو ہے آلریڈی بنگلہ دیش میں ناردرن ایریا کی جو چینی بارڈر کے پاس پاکستان, متحدہ پاکستان کے زمانے کی ایک جس کو ہم فارورڈ آپریشنل بیس کہتے تھے, جو وقت جنگ اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر پراپر کام کر رہا ہے. اور پورا ایئر بیس وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہاں پہ J-17 جائیں گے. تو بھارت کے لیے ڈرون پروڈکشن پلانٹ بھی لگا رہا ہے سر وہاں پر. بالکل لگا رہے. تو یہ اس کے علاوہ ابھی چائنا نے کہا ہے کہ ہم کو ایک ٹرائی لیٹرل معاہدہ ہونا چاہیے, چین کو شامل ہونے کا حق ہے, ورنہ چین جو ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جو تبت سے دریا نکلتا ہے اس کا پانی موڑ دے. تو یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں, پولیٹیکل سٹنٹ زیادہ ہے. یس انہوں نے ٹینڈر بھی کیا, سارا کچھ کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں نا, میں نے ایویشن کی بات کی, پانی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے درمیان. پانی جو ہے وہ جب قدرت چاہے آپ دیکھیے کہ اپنا رستہ لے لینا, اپنا رستہ لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایئر اسپیس ہماری کا کنٹرول ہمیں دیا ہوا ہے. ہم نے 1 سال میں ایئر اسپیس بند کر کے 7,000 انڈین کروڑ کا ہم نے نقصان انڈیا کی ایویشن کو پہنچایا ہے, اور یہ ان کو پہنچتا رہے گا. تو ان کو تو 7 سال میں جب پانی بنے گا دیکھی جائے گی. اور جب پانی جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کہاں روکیں گے اس کو. سر ابھی بھی انہوں نے راوی کے اندر جو ہے وہ 10,000 کیوسک انٹرنیشنل کانفرنس جب پاکستان نے ہوسٹ کی, ویری نیکسٹ ڈے 10,000 کیوسک پانی راوی میں زیادہ تھا. لیکن یہ وہ جاہل بھارتیوں کو نہیں بتاتے, وہاں پر تو اپنا وہی پرانا منورنجن جو ہے وہ ان کا جاری ہے. بالکل سیاسی اپنا وہ بیان اندر جاری رکھتے ہیں اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. لیکن بھارت کے اندر سے بھی اب شین آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, بھلے وہ اپوزیشن کی صحیح, لیکن وہ اس کے اوپر بات کرنے لگ گئے ہیں. تو اس کو آئی تھنک یہ بالکل ہمارے پاس ایک اسٹریٹ آف ہارمونز ہے جس کو ہم اس کو پلے کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, آپ کا چونکہ ایئر فورس کا سارا ایکسپیرینس ہے,
میری کوشش تو تھی کہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتا ایران اور امریکہ، لیکن میں چاہتا ہوں ابھی بھارت میں ایم کا جو پروجیکٹ ہے ان کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو بنانے کا ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ، مجھے سر اس کے حوالے سے مختصراً بتائیے گا. انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو انیشیٹ کیا، 15,000 کروڑ بھارتی روپے اس کے پروٹوٹائپ کے لیے انہوں نے رکھ دیے. اب ساتھ ہی ان کو انجنس کا سر مسئلہ آ گیا ہے، اور وہ جی کہہ رہے ہیں جی کہ انجن کے ریٹس جو ہیں انہوں نے 3 گنا کر دی ہیں، اور بھارت میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اب پروجیکٹ جو ہے وہ ان کا بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلمز رہیں گی؟ کیونکہ تیجس جو انہوں نے انیشیٹ کیا وہ ابھی تک جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. تو ایمکا کے اوپر بھی اب تو ایون جی ڈی بخشی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹس این ادر کاسٹلی مسٹیک آف انڈیا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب جی ڈی بخشی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ان کا یہ پروجیکٹ 1980 سے شروع ہوا تھا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا، اور انہوں نے اس وقت 80s میں شروع کیا جب ابھی ہم نے JF-17 کا جس کا انیشل نام سپر سیبر تھا اس کا ابھی سوچا بھی نہیں تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس زمانے میں جب انہوں نے ایک کوئی پروٹوٹائپ ہلکا پھلکا کوئی ملا جلا کے بنا لیا تو وہ ٹیک آف کیا اور کریش کیا، اور وہ نیچے کھڑے ہوئے بھی 4-5 جہازوں کو لے گیا تھا. اس کے بعد تیجس کا آپ نے دیکھ لیا، تیجس کا دیکھ لیا کہ ایئر فورس کی نے شور مچایا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں پرومس کیا تھا تو آپ کی سپلائی چین ہی نہیں ہے. اب تیجس کی 2022 سے اب تک ان کو کوئی 100 کے پلس انجن چاہیے تھے، 12 انجن ملے ہیں. ان میں سے بھی 3-4 جہاز یہ تباہ کروا بیٹھے ہیں. 32 انہوں نے انڈین ایئر فورس کو دیے ہیں جن میں میجورٹی میں انجنز ہی موجود نہیں ہیں. جی سب سے بڑا پرابلم تو اس کے اندر ان کی اپنی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اوپر آ رہا ہے، ان کی کوالٹی کے اوپر آ رہا ہے. تو آئی تھنک یہ اس کو بھی میں کہوں گا کہ ان کا پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ آپ جنریشن 5 کے لیے جا رہے ہیں یا 6 کے لیے جا رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، J-35 ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نہیں. وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. یہ صرف پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے، ڈومیسٹکلی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھارت یہ سارے کام کر رہا ہے. تیجس ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. یہ جو ایمکا کا پروجیکٹ ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ، بنیادی طور پر اس میں بھی یہ اڈانی کو نوازنے کے لیے ہے. 3 جو کمپنیز اس میں شارٹ لسٹ کی گئی ہیں اس میں ایک لارسن اینڈ ٹوبرو ہے. اب ڈائریکٹلی اڈانی کو نہیں دیا دیا، لارسن اینڈ ٹوبرو پروکیورمنٹ کرتی ہے اڈانی گروپ کے لیے. تو وہاں پر بھی بنیادی طور پر مودی کی جتنی فائنینشیل پالیسیز ہیں وہ اسی کے گرد، اڈانی اور امبانی کے گرد گھومتی ہیں. تو یہ بھی بنیادی طور پر ایک اور بڑی غلطی ہے. بھارتیوں کی، غریب بھارتیوں کا پیسہ یہاں پر جھونک رہے ہیں. اور اب بھارت میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جھونک دیا، فائدہ کیا ہوا ہے اس کا؟ میدان جنگ میں تو پاکستان نے ادھیڑ دیا ہمیں، تو مزید موقع ملے گا انشاءاللہ پھر ادھیڑیں گے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. کوئی اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انہیں موضوعات پر مزید گفتگو کریں گے. چاہیے گا اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین کل کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر چیزیں تو کلیئر ہوگی کہ ہماری اپروچ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے. پروگرام کے حصے میں یہ جانوں گا کہ یہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور آبی جو حصہ ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا، اس کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے؟ سیکنڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان مسلسل بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دے رہا ہے. اب مستقبل قریب میں بلکہ بنیادی طور پر کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان کے اس حوالے سے؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے احمد حسن العربی صاحب، ریناؤنڈ ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے اور اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. احمد بھی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. احمد بھی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کل کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. بھارت کو لے کر جو بات چیت ہوئی، افغانستان کے اندر جو افغان طالبان سے متعلق گفتگو ہوئی، موسٹ امپورٹنٹلی جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے یہ جو اعلامیے میں ایک جملہ ہے کہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز اور قانونی آبی حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا. کیسے آپ سمجھائیں گے کہ اس جملے کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، جو یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کو اگر آپ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کو کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز میں، I'll take you back to 2025 مئی کے اندر ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری جی، اور اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پانی اور انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ اگر بھارت کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. بالکل ٹھیک. اور یہ بڑا کانفیڈنٹ، بڑا کلیئر سٹینس تھا. 1 سال ہو چکا ہے اور پاکستان اسی سٹینس پہ اسی طریقے سے کھڑا ہے جس طرح ہم مئی 2025 کے اندر کھڑے تھے. ایک بات آئیڈینٹیفائی کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے
آپ کسی بھی پاکستان جس طرح کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کی، جو پاکستان کی پاپولیشن ہے، جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں، جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے، جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے، کسی بھی ایسے ملک کا پانی بند کرنا از ناٹ اے پاسبلٹی. بالکل ٹھیک. یہ پاسبل آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ بھارت پھر یہ ساری نیریٹیوائزیشن کیوں کر رہا ہے؟ یہ نیریٹیوائزیشن اس وجہ سے کر رہا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو کریٹ اے اسپیس. وہ یہ ڈسکورس چاہتے ہیں کہ سامنے آئے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر سکتے ہیں، اور نہیں، دے کین ناٹ ڈو دیٹ. اگر وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ دنیا کے لیے، خطے کے لیے اور بھارت کے لیے، بھارتیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے، اور پھر انڈیا کہتا ہے کہ وہ ہائر ریپیرین اسٹیٹ ہے اور وہ پانی بند کر سکتے ہیں، سو یہ ایک پورا چین ہے. انڈیا بھی ایک ہائر ریپیرین اسٹیٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے. اف یو لک ایٹ اٹ فرام دا پوائنٹ پی او وی، جو چائنا کے پی او وی سے آپ اس کو دیکھیں، برہما پترا والی سائڈ سے. اور پھر اکارڈنگ ٹو رپورٹس تقریباً آدھی پاپولیشن دنیا کی، یعنی 3.5 بلین پاپولیشن جو ہے دنیا کی، حیدر بھائی، وہ ان پانیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو دو ملکوں کے درمیان میں شیئر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کوئی ٹریٹیز بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے. دنیا کو اور بھارت کو بار بار ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ دس از ناٹ واٹر دیٹ یو آر پلئنگ ود، یو آر نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو بھارت میں ہو رہی ہے، یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کی حد تک چیزیں محدود رہیں گی، یا بھارت مستقبل میں سیریسلی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ جو انہوں نے ایک تو چلے ٹنل کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ٹنل کافی نہیں ہے اور ان کو انفراسٹرکچرز وہاں پر بنانا پڑیں گے اگر وہ پاکستان کے حصے کا پانی مکمل طور پر روکنا چاہتے ہیں. تو یہ کرے گا بھارت، یا یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کی حد تک چیزیں رہیں گی؟ اور ان کیس بھارت نہیں مانتا کوئی چیز اور وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فیوچر کیا ہوگا؟ میرا سوال یہی کیوں نہیں مانتا؟ ہاں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے نا. دیکھیں، آپ میری بات سنیں. آپ پاکستان کی، ہماری افواج کی کیپیبلٹی آپ نے مارکا حق میں دیکھ لی، آپ نے ان کی کلیرٹی دیکھ لی، آپ نے پاکستان کا کیپیبلٹی، کیپیسٹی سب کچھ دیکھ لیا نا کھلی آنکھوں کے ساتھ. اس کے بعد آپ یہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا پانی بند کریں گے؟ آپ ایک بوند بھی پاکستانیوں کے پانی کی بند نہیں کر سکتے. پانی لائف لائن ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے کہ جو اپنی انٹرنل آڈینس کی سیٹسفیکشن ہے یا کیا ہے، بیسیکلی انڈیا کی فارن پالیسی اس وقت ڈس ارے میں. ان کو پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا. لہٰذا وہ منہ کھولتے ہیں، پالیسی دیتے ہیں، there's a blunder upon blunder upon blunder. دیکھیں، ارادوں کے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. یہ سوچ کر رہے ہیں اس پہ تو پاکستان پابندی نہیں لگا سکتا. ہاں، ہم ایکٹ کرنے پہ پابندی لگا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں لگانی بڑی اچھے طریقے سے آتی ہے. سو کریں گے کہ کیا آپ ایک فیشسٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک گجرات کیا کرے گا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ڈریکولا کی پالیسی کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی. یا تو یہ اسٹریٹجسٹس ہوں، یہ اسٹیٹسمن ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ان کی یہ اسٹریٹجی ہوگی، یہ بات ہے ساری. یہ فیشسٹ ہیں، نہ ان کو اسٹیٹسمین شپ کا پتہ ہے، نہ ان کو دنیا داری کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے. سو آپ پریڈکٹ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، ان کے جو ارادے ہیں، جو یہ اپنی زبان سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اس کو روک ہم سکتے ہیں. افغانستان کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان طالبان مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، افغانستان کے ایک منسٹر جو ہیں وہ پھر نئی دلی میں موجود ہیں، اور رپورٹڈلی وہاں پر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ مزید تنگ کرنا ہے اس اسپیسیفک بارڈر سے. آپ کو کل کا جو واقعہ ہے زیارت کا، اور ابھی جس طریقے سے افغان طالبان بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں، مستقبل قریب میں دکھائی دے رہا ہے کہ پھر اگریسو سٹرائکس ہوں گی افغانستان میں، ٹیررسٹ کو ہٹ کیا جائے گا؟ جب کاؤنٹر ٹیررزم کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو اس کا پلر ہوتا ہے وہ اس بات پہ قائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیریٹری کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کرنے. بالکل ٹھیک. دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو آئیڈیولوجیکلی ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے فتنہ الخوارج اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم اسلام کے اور مسلمان اور سارا کچھ. آپ نے جب ان کو فتنہ الخوارج کہا تو آپ نے وہ دوسرا جو پلر تھا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کا، آپ نے اس کو اچیو کیا. تیسرا جو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سینکچریز اور سیف ہیونز جہاں پہ ہیں، آپ نے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ سینکچری ڈینائل آپریشنز نہیں کرتے، آپ کمپریہنسولی ٹیررزم کو ختم نہیں کر سکتے. اب پاکستان کا جو لاسٹ وہ ایک مسنگ سلاک تھا اس ساری چیز کے اندر، ہم کائنیٹک آپریشنز بھی کر رہے تھے، آئیڈیولوجیکلی بھی ٹارگٹ کر رہے تھے. ہماری جو چیز پوری نہیں ہو رہی تھی کاؤنٹر ٹیررزم کی، وہ جو ریسیپی ہے اس کے اندر، وہ کاؤنٹر سینکچری آپریشن سے، جو افغانستان کے اندر ان کی سینکچریز موجود تھی، وہ ایڈوانٹیج تھا ان کے پاس. اب پاکستان
پاکستان کیونکہ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جا رہا ہے, اور افغان طالبان کے ساتھ بھی ہم نے ان کی انٹینشنز کلیئر ہو گئی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے افغانستان پہ, یہ بھی کلیئر ہو گیا. وہ جو لینڈ میس افغانستان کا ہے وہ دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کا ایک شو روم بنا ہوا ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کو دہشت گرد تنظیم چاہیے ہوتی ہے نا, اس کا ایک شو روم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے فنکشن کرتی ہے, وہاں سے سینٹرل ایشیا میں بھی پھر چلی جاتی ہے, وہاں سے ایران میں بھی چلی جاتی ہے, وہاں سے امریکہ میں جا کے بھی, واشنگٹن میں بھی حملہ انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے, یورپ کے اندر بھی حملے کر رہے ہیں. سو وہ جو لینڈ میس ہے اس کے اوپر قبضہ ہے 15 سے 20 جو یہ افغان طالبان رجیم ہے ان کا, اور ایک اللیجٹمیٹ رجیم ہے جن کا ایک نہ دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ افغانستان کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہے. یہ جو ایک ڈاکیومنٹ کے تھرو آئے تھے وہ دوحہ اکارڈ, اس کو بھی انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, وہ بھی ابھی اس وقت کہیں پہ سٹینڈ نہیں کر رہا. سو ان کی ابھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے. سو اس ساری سچویشن میں پاکستان جو ہے کاؤنٹر سینکچری آپریشنز, بیسیکلی ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے. اور یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 50 نیشن جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سینکچریز کو ختم کرے, بلکہ پاکستان کو فورس کرتا ہے, پاکستان پہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جہاں جہاں دہشت گردوں کی سینکچریز موجود ہیں وہاں جا کے ان کو ہٹ کیا جائے, ورنہ یہ پورے انٹرنیشنل آرڈر کو خطرہ ہے. سو جو آنسر یور کوسچن, افغانستان چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جائیں, چاہے یہ اسرائیل سے سپورٹ لیں, پاکستان نے اپنے گھر کے اندر جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ ہم نے روکنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہمیں استعمال کرنا پڑا, پاکستان وہ استعمال کرے گا, اور وہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ احمد بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. احمد حسن اللہ ربی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.